والصلاة والسلام على رسوله رحمة للعالمين شفيع المذنبين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: أما بنعمة ربك فحدث. وقال تبارك وتعالى في القرآن العظيم في مقام آخر: وذكرهم بأيام الله. وقال تبارك وتعالى في القرآن الحكيم في مقام آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے دروشی پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. انتہائی عزت و توقیر کے لائق مقتدر علماء ذی وقار عاشقان رسول، نہایت ہی بابرکت اور مقدس اجتماع ہے جس میں ہم سب جمع ہو کر
اپنے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم حضور رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں، اور آپ کی ولادت، آپ کے میلاد اور پیدائش کے دن پر فرحت و سرور کا اظہار کر رہے ہیں، اور ذکر مصطفیٰ کر کے اپنے ایمانوں کو جلا بخش رہے ہیں، اور اپنے آقا کریم کے محامد، محاسن اور آپ کے مبارک معجزات کا ذکر کر کے عظمت مصطفیٰ کا ہم پرچار کر رہے ہیں۔ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باوقار جلوس ہر سال بڑی آب و تاب کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، بڑی ہی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ انجمن رضائے مصطفیٰ مرکزی میلاد کمیٹی کے زیر انتظام و اہتمام یہ قدیمی اور مرکزی جلوس ہر سال دربار عالیہ سیدنا ابو الخیر نولک ہزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے شروع ہو کر شہر کے مختلف شاہراہوں راستوں سے درود و سلام کی صدائیں بلند کرتا ہوا میلاد مصطفیٰ چوک میں پہنچتا ہے۔ یہاں شان رسالت، عظمت رسالت پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کی جاتی ہے، اور پھر یہ جلوس روانہ ہو کر مرکزی جامع مسجد میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ نماز ظہر باجماعت ادا کی جاتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، اور پھر لنگر میلاد، ضیافت میلاد، آقا کریم کے وہ دیوانے، آپ کے فرزانے و مستانے جو آپ کا جشن ولادت مناتے ہیں، ان کی ضیافت کا انجمن رضائے مصطفیٰ اور میلاد کمیٹی اہتمام کرتی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے شہر کی تمام تنظیمات، بالخصوص تاجروں، دکانداروں، مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے نبی کریم علیہ السلام کے دیوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے آقا کریم کے یوم میلاد پر، یوم ولادت پر خوب اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا مظاہرہ کیا۔ رب ذوالجلال اپنی کریم بارگاہ میں اور اپنے رسول کریم کی کریم بارگاہ میں رب ذوالجلال سب عاشقان رسول کی محبتیں، عقیدتیں قبول و منظور فرمائے، اور ہر آنے والے کو، ہر ایک کے حسب حال رب ذوالجلال میلاد شریف کی برکتوں سے مستفید فرمائے۔ انجمن رضائے مصطفیٰ اور مرکزی میلاد کمیٹی کے صدر جناب الحاج سردار محمد صاحب رحمانی، ان کی ساری انتظامیہ اور ورکر اور کارکن جنہوں نے دن رات میلاد النبی کے جشن کے لیے خوب محنت کی، اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہر ساتھی، میرے ہر بھائی کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 4 مقامات سے آیات مقدسہ کے حصے تلاوت کیے ہیں، جن کی روشنی میں 2-3 باتیں آج کے مرکزی اس پروگرام میں اور مرکزی اجتماع میں میلاد چوک میں جو پیغام محبت ہم آپ تک منتقل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے صبح سے لے کر اب تک جو عظمت رسالت کے گیت گائے ہیں، گن گائے ہیں، آقا پر درود و سلام عرض کیا ہے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو کام آج ہم کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ نے وقت نکالا اور اس پہ خرچ کیا، اس کام کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔
سب سے پہلے میں 3 آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ یہ دن منانا جو ہے یہ کیسا ہے۔ جیسے 14 اگست کو پاکستان بنا تو جشن یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ جس دن حجاز مقدس میں سعودیہ حکومت قائم ہوئی، وہ ہر سال سعودی عرب میں عید الوطنی مناتے ہیں۔ سعودی عرب میں ہر سال جب آل سعود نے وہاں حکومت قائم کی تو جب بھی وہ دن آتا ہے وہ عید الوطنی مناتے ہیں۔ پاکستان جس دن بنا اس دن یوم آزادی مناتے ہیں۔ حیرت ہے کہ یہ قوم اقبال ڈے منائے، یوم قائد اعظم منائے، جشن آزادی منائے، سارے دن منائے جائیں اور اہل سعودی عرب عید الوطنی منائیں تو وہ سب جائز اور روا ہے۔ اعتراض ہوتا ہے تو صرف میلاد پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ فرمائیے 14 اگست کو دکانوں پر، مکانوں پر، گاڑیوں پر، سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر، ہر جگہ پاکستان کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ہم یوم آزادی اور جشن آزادی پاکستان اس لیے مناتے ہیں۔ یہ ہے جشن میلاد مصطفیٰ، یہ ہے جشن ولادت مصطفیٰ۔ ایک جشن ہم مناتے ہیں، جشن آزادی پاکستان، جس دن پاکستان ہمیں ملا اور دنیا کے نقشے پر ایک ایسی ریاست ظہور پذیر ہوئی جس کی بنیاد کلمہ طیبہ پہ رکھی گئی۔ وہ ملک جب حاصل کرنے کے لیے تحریک چل رہی تھی تو ایک ہی نعرہ فضاؤں میں گونجتا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر یہ وطن عزیز ہم نے حاصل کیا، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی۔ تو جس دن یوم آزادی منایا جاتا ہے، جشن آزادی پاکستان منایا جاتا ہے، وہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ رب ذوالجلال نے 14 اگست کو اور 27ویں شب رمضان المبارک میں ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرمائی۔ ہمیں غلامی سے نجات ملی، ہم نے آزادی کا سانس لیا۔ یہ پاکستان جب بھی اس کا ذکر آتا ہے، آپ میگزین میں، اخبارات میں، میڈیا پہ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے، مملکت خداداد پاکستان۔ مملکت خداداد پاکستان۔ پاکستان ایک عطیہ ہے جو رب ذوالجلال نے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب تھی اور اگست کی 14 تاریخ تھی جب پاکستان کا قیام عمل میں آیا، یہ ملک قائم ہوا، تو ہم اس دن مناتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج ہمیں وہ وطن ملا جس وطن میں ہم نے آزادی کا سانس لیا اور ہمیں ہندو اور انگریز کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ اس کے پرچم لہرائے جائیں، جشن آزادی کے جلسے کیے جائیں، کانفرنس کی جائے۔ کبھی نہیں سنا کسی نے اعتراض کیا ہو کہ یہ کہاں لکھا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا۔ ہر میلاد پہ اعتراض کرنے والا اپنی مسجد میں بھی جھنڈا لگائے گا، مدرسے بھی لگائے گا، اس جھنڈا لگانے کا کوئی ثبوت کو اصل قرآن و حدیث سے میسر نہیں، مگر وہ جھنڈے سب لگائیں گے، اعتراض آئے گا تو آقا کریم کے جشن میلاد پر اعتراض آتا ہے۔ اگر کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو اور بچے کی پیدائش پر وہ خوشیاں منائیں، پورے محلے میں لڈو بانٹیں۔ ایک زمانہ تھا دیہاتوں میں، یہ پیتل کی پرات میں گڑ رکھ کے پورے محلے میں اور گاؤں میں، پنڈ میں، پورے میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ یہ کس خوشی میں گڑ بانٹا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ نمبرداراں دے گھر منڈا جمیا، او دی خوشی وچ پورے پنڈ وچ یہ گڑ ونڈیا جا رہا ہے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ وہ پکوان لڈو جو ہوتے تھے وہ بنتے تھے، پورے گاؤں میں تقسیم ہوتے ہیں جی۔ پھر اسی طرح ہر دور کے اپنے تقاضے ہیں، تو آج تو گڑ کوئی نہیں بانٹتا، لیکن ایک زمانے میں بانٹا جاتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ زمانہ دیکھا اپنے بچپن میں۔ پھر جب مختلف دور کے، ہر دور کا اپنا ایک تقاضا ہوتا ہے،
جب تقاضے بدلتے گئے پھر پکوان لڈو بھی بچے کی پیدائش پہ تقسیم ہوئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ موتی چور لڈو جو ہیں بچے کی پیدائش پہ بانٹے جاتے تھے، مٹھائیاں بانٹی جاتی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ دور ترقی کرتا چلا گیا۔ لوگوں نے کہا گھر میں جو بی بی ہے، وائف ہے، اس نے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس نے کہا نہ اساں مٹھائی بننی نہ لڈو بننے نہ پکوان بننے، اساں بلانا ہے حلوائی نو کر تے اساں جلیب کڈا کے بنڈنے نے۔ وہ وقت آیا جلیبیاں بڑھتی رہیں۔ اب زمانے نے ترقی کی، حالات بڑھتے گئے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور آیا، ہر دور کے تقاضے بدلتے چلے گئے۔ پھر یہ کہا کہ اچھا بچہ پیدا ہوا ہے تو اب کیک کاٹا جائے گا، کیک تقسیم کیا جائے گا، اور سال کے بعد وہ بچے کی پیدائش کا دن آئے تو اس دن کو تو منایا جاتا ہے۔ اس پہ کہتے ہیں آج ہمارے ننے کی، آج مننے کی ہمارے سالگرہ ہے، آج منی کی سالگرہ ہے۔ وہ سالگرہ پہ کیک بھی کاٹا جا رہا ہے، لیکن نہ مٹھائی بانٹنے پر کبھی کسی نے اعتراض کیا، نہ کیک کاٹنے پر کبھی اعتراض کیا۔ جس نبی کریم کا کلمہ پڑا ہے، جن کا احسان یہ ہے کہ جن کی بدولت ہمیں رب ملا، جن کی بدولت خالق کائنات نے ساری بزم کائنات کو، کائنات ہست و بود، کائنات پست بالا کو جس محبوب کی خاطر تخلیق کیا ہے، اس محبوب کا دن آئے تو پھر کہتے ہیں جناب کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کہاں لکھا ہے۔ حضرت سلطان الواعظین نے خوب بات کی تھی، فرماتے ہیں جو ہو بچہ پیدا، جو ہو بچہ پیدا، مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، جو ہو بچہ پیدا مٹھائی بٹے لڈو بھی آئیں، آقا کا میلاد آئے بدعت کے فتوے انہیں یاد آئیں۔ بات ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے مٹھائی بانٹنے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر مجھے کسی نے کہا کہ کیا نبی کریم علیہ السلام ہر سال پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ہر سال میلاد مناتے ہیں؟ تو ہر سال ہی آپ میلاد مناتے ہیں تو حضور ہر سال پیدا ہوتے ہیں؟ میں نے کہا حضرت قبلہ کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ کہتے ہیں ہاں ہاں پوچھئے، کیوں نہیں۔ میں نے کہا میرے پاس میری لائبریری میں آپ کی مسجد کا اور مدرسے کا اشتہار موجود ہے، جب چاہیں میں نکال کر دکھا دوں گا آپ کو، آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک جشن آپ بھی مناتے ہیں، اور اس جشن میں ٹائٹل کیا ہے؟ جشن نزول قرآن۔ ایک دفعہ کہہ دیں جشن نزول قرآن۔ ہم بھی 27ویں شب کو جشن نزول قرآن مناتے ہیں، ہر مسجد میں منایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جناب 27ویں شب لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا تھا۔ میں نے کہا محترم مولانا کیا ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے؟ قرآن ہر سال نازل ہوتا ہے، آپ تو ہر سال جشن نزول قرآن مناتے ہیں اور ہمیں پوچھتے ہیں کہ ہر سال کیا آقا پیدا ہوتے ہیں، ہر سال جشن میلاد مناتے ہو؟ میں نے کہا اللہ والو بات محبت کی ہے، محبت جہاں ہوتی ہے وہاں اعتراض نہیں ہوتا، اور محبت جو ہوتی ہے وہ دلیلوں کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ میں نے کہا ہر چند کہ ہم قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل اور براہین رکھتے ہیں، مگر دین کا ایک ادنا طالب علم اور خادم ہونے کی حیثیت سے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو قرآن و حدیث کے ٹھوس دلائل کی روشنی میں چند باتیں آج سمجھا جاؤں۔ زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا یہ فوت ہو گئے تو میلاد ختم ہو جائے گا، فلاں مولانا کی آنکھیں بند ہوئیں تو میلاد ختم ہو جائے گا۔ ہم نے کہا ہم نہیں تھے تو آقا کا میلاد تھا، ہم ہیں تو آقا کا میلاد ہے، ہم نہیں ہوں گے تو آقا کا تو میلاد ہوگا، آقا کا میلاد ہوگا، کیونکہ ہمارا عزم بڑا جوان ہے، ہمارا حوصلہ بڑا بلند ہے، ہم پرعزم ہیں، ہم جمع ہمت ہیں اس معاملے میں، کیونکہ یہ عزت رسول کا معاملہ ہے، یہ معاملہ عزت رسول کا معاملہ ہے۔ اسی لیے ہم علل اعلان کہتے ہیں کہ ہم نہیں تھے تو میلاد مصطفیٰ تھا، ہم ہیں تو میلاد مصطفیٰ کے جشن منائے جا رہے ہیں، ارے ہم نہیں ہوں گے تو جشن ولادت مصطفیٰ منایا جائے گا، کیونکہ ہم نے عزم کیا ہے
حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ میں نے کہا مولانا ابھی میری لائبریری میں اسی شاہکوٹ کا اشتہار پڑا ہوا ہے، بلکہ 3 سال کے اشتہار سنبھالے ہوئے میں نے، لکھا ہے جشن نزول، آپ ہر سال جشن نزول قرآن منائیں، تو ہم پوچھ سکتے ہیں کہ ہر سال قرآن نازل ہوتا ہے؟ پھر مولانا نے یوں اپنی خارش کرتے ہوئے کہا نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جشن نزول قرآن ہر سال اس لیے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ ہے وہ رات لیلۃ القدر، یہ ہے وہ رات، یہ ہے وہ 27ویں شب جس دن قرآن نازل ہوا تھا۔ میں نے کہا ہم بھی بعین ہی ربیع الاول کی 12 کو جشن میلاد مناتے ہیں، ہر سال حضور پیدا نہیں ہوتے، جس طرح ہر سال قرآن نازل نہیں ہوتا، لیکن ہر سال جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے۔ میرے آقا کی ولادت تو ایک ہی مرتبہ ہوئی، اور جب بھی زندگی میں وہ دن آتا ہے عاشق کہتے ہیں لوگوں یہ ہے وہ دن جس دن رحمت کائنات دنیا میں آئے، یہ ہے وہ دن، یہ ہے، ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں، جشن یوم آزادی پاکستان مناتے ہیں، تو اس لیے جشن آزادی ہم دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ میں خود بڑی بڑی کانفرنس میں جا کے جشن آزادی پاکستان پر میں تقریر کیا کرتا ہوں، میرا نقطہ نظر بھی یارو سن لو نا، کسی کو موقع تو دو نا اپنی صفائی دینے کا، ہماری بات تو سنو کہ ہم یوم آزادی پاکستان مناتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس دن ہمیں ملک ملا پاکستان، اور وہ جس کی بنیاد کلمے میں ہے۔ جب بھی یوم آزادی 14 اگست کا جشن آتا ہے ہم کہتے ہیں لوگوں جشن مناؤ تاکہ دنیا کو یہ علم ہو جائے کہ پاکستانی قوم بڑی غیور ہے، یہ اس دن جشن منا رہی ہے جس دن انہیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات ملی تھی۔ ہم وہ دن مناتے ہیں، مسجدوں پہ مدارس میں پاکستان کے پرچم لہراتے ہیں، اپنے سینوں پر پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہمیں تو لوگ کہتے ہیں کہ جناب عیدیں تو 2 ہیں، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا جس دن سعودی عرب کی حکومت قائم ہوئی، آل سعود جس دن اقتدار میں آئے، وہ دن آئے تو وہ تو ہر سال عید الوطنی مناتے ہیں۔ اگر عید الوطنی تمہارے نزدیک جائز ہے تو ہمارے نزدیک عید نبوی بھی جائز ہے۔ باقی رہ گئی یہ بات، یہ میں نے کئی مرتبہ بات کی، اسے مقرر یعنی دوبارہ سے بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ لوگ کہتے ہیں جناب عیدیں تو 2 ہیں۔ میں نے کہا کتنا کوئی بے وقوف ہے، میں اسے اور کچھ نہیں کہتا، میں اتنا ضرور کہنے پہ مجبور ہوں کہ جاہل مطلق ہے، وہ جاہل مطلق ہے جو یہ کہتا ہے کہ عیدیں 2 ہیں۔ میں نے کہا اس بے خبر کو خبر ہی نہیں، اس بے خبر کو خبر ہی نہیں کہ جس نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے، تیرے اور میرے نبی پاک نے فرمایا او کلمہ پڑھنے والے، ہر جمعے کا دن اللہ نے ایمان والوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ تو سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 57 یا 58 جمعے آتے ہیں ایک سال میں، تو وہ ہماری تو بھائی اتنی عیدیں ہیں، آپ کہتے ہیں 2 عیدیں ہیں، کہ آپ کا یہ ایمان نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کہیں تو میں آپ کے گھر آنے کے لیے تیار ہوں، آپ کی مسجد میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ میں حدیث دکھاتا ہوں، میرے آقا کریم نے فرمایا جمعے کا دن اللہ نے ایمان والوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ ان اللہ تعالی جعل الجمعۃ عیدا للمسلمین، ہر جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے۔ مولانا کوثر نیازی وہ ہمارے مکتبہ فکر کے نہیں، انہوں نے میلاد النبی پہ بڑا ایک خوبصورت مقالہ لکھا ہے، اس میں سے ایک بات مجھے ایسی دل کو بھائی وہ میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کوثر نیازی کہتے ہیں کہ اگر ربیع الاول کی 12 تاریخ کو حضور تشریف نہ لاتے، نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی، نہ جمعے کا دن عید کا دن ہوتا۔ یہ ساری عیدیں تو صدقہ ہیں عید میلاد کا۔
انہوں نے اپنے مقالے میں لکھا ہے کہ یہ عید میلاد النبی یہ منبع ہے، یہ مصدر ہے کہ اس عید میلاد النبی اگر نہ ہوتی نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی۔ ایک اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، یہودیوں نے کہا کہ مسلمانوں تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے، وہ آیت اگر ہم یہودیوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بناتے، ہم اس دن کو عید کا دن بناتے۔ پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا، دین ہم نے تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم عید کا دن بناتے۔ کنہوں نے کہا؟ یہودیوں نے۔ حضرت عمر نے سن کے جواب کیا دیا؟ فرمایا ان کو بتا دو، ان کو بتا دو جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہماری دو عیدیں تھیں، ایک یوم العرفہ، یوم العرفہ ذی الحج کی 9 تاریخ کو کہتے ہیں، میدان عرفات میں جب حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، یہ 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا ہماری تو یارو 2 عیدیں تھیں، ایک عرفے کا دن تھا وہ عید کا دن ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک کا دن تھا، ہماری تو اس دن 2 عیدیں تھیں۔ یہ تو کامن سینس کی بات ہے۔ عید کا معنی ہوتا ہے خوشی کا تہوار، خوشی کا تہوار جو بار بار لوٹ کے آتا ہے۔ یہاں کوئی یار سجن اگر کچھ عرصے کے بعد ملے تو لوگ کہتے ہیں یار اج تو ملے ہیں ساڑی تے اج عید ہو گئی، اج عید ہو گئی۔ کوٹ مٹھن والے خواجہ صاحب سے بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب عید کب ہے، عید کب ہے؟ وہ سرائکی زبان میں کہتا ہے عید کڈاں، عید کب ہے؟ تو خواجہ غلام فرید صاحب کوٹ مٹھن شریف والے فرماتے ہیں یار ملے جڈاں، جب یار ملے گا ہماری عید ہو جائے گی۔ اب ساری عیدیں صدقہ ہیں عید میلاد کا، اگر عید میلاد النبی نہ ہوتی نہ عید الفطر ہوتی نہ عید الاضحیٰ ہوتی نہ جمعے کا دن عید کا دن ہوتا۔ قرآن مجید سے ایک آیت کریمہ میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اپنے رب کی بارگاہ میں، آپ نے دعا مانگی باری تعالیٰ آسمان سے میری قوم کے لیے بنی اسرائیل کے لیے مائدہ نازل فرما، دسترخوان پکے پکائے کھانے نازل فرما۔ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، ہمارے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے نازل فرما۔ جس دن کھانے نازل ہونا، مائدہ نازل ہو، اللہ کی نعمت و فضل دسترخوان کی صورت میں آئے، تکون لنا عیدا، یہ عید کا لفظ قرآن سے میں بیان کر رہا ہوں، ہمارے لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی وہ دن عید کا دن بن جائے جس دن تیرا فضل تیری رحمت دسترخوان کی صورت میں نازل ہو۔ بنی اسرائیل کے لیے آسمانوں سے مائدہ نازل ہو تو وہ کہیں ہمارے لیے وہ دن عید کا دن بن جائے، پہلوں کے لیے بھی آخروں کے لیے بھی۔ اور جس رسول کے صدقے ساری کائنات بنی، جس محبوب کی خاطر اللہ کریم نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، جس دن وہ محبوب تشریف لائے وہ دن پھر عید کا دن کیوں نہیں ہے؟ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، دن منانے کی اہمیت۔ آج ہم دن منا رہے ہیں، یوم میلاد منا رہے ہیں، ولادت محمدیہ کا دن منا رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ بھئی ہفتے میں تو 7 دن ہیں، 7 دن اللہ کی تخلیق ہیں یا نہیں؟ 7 دن اللہ کے دن ہیں۔ پھر سوچنا پڑے گا اور غور کرنا پڑے گا کہ اس سے کیا مراد ہے کہ انہیں اللہ کے دن یاد دلائیں۔ مفسرین کرام نے لکھا جس دن اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل و کرم کسی بھی قوم پر ہو، وہ دن ان کو یاد دلانا چاہیے کہ یہ ہے وہ دن جس دن اللہ کریم نے تم پہ کرم کیا تھا، اپنی رحمت کی بارشیں فرمائی تھی، تمہیں انعامات سے نوازا تھا، یہ ہے وہ دن۔ ہم ربیع الاول کی 12 تاریخ کو
جشن ولادت مصطفیٰ منا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ لوگوں قرآن کہہ رہا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہم اس دن کو بار بار اور ہر سال یاد کرتے ہیں کہ یارو یہ ہے وہ دن، یہ ہے وہ دن جس دن ہم سب کے پیارے آقا کریم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تھے۔ ہم اس دن کی یاد مناتے ہیں، ہم اس دن کی یاد منا رہے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ اب پھر ذرا غور کیجئے، پھر قرآن مجید یہ تو ہے دن منانا، یہ میں نے قرآن سے عرض کر دیا، اور عید میلاد النبی کی جو منطق ہے، فلسفہ ہے، لاجک ہے، وہ بھی میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سنا دیا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ خوشیاں جو منائی جاتی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لوگ پوچھتے ہیں خوشی کس بات کی؟ خوشی تو ہم کہتے ہیں آمینہ کے لال کی۔ خوشی کس بات کی؟ ہم کہتے ہیں آمینہ کے لال کی۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ میں نے کہا کہ میرے آقا جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو حضور کی سواری بنو نجار قبیلے کے گھروں کے قریب سے جب گزری تو بنو نجار قبیلے کی بچیاں دف بجا کر حضور کی آمد پر استقبال بھی کر رہی ہیں اور خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کر رہی ہیں۔ یہ خوشیاں کیوں مناتے ہیں؟ میرے آقا کی جب آمد ہوئی مدینہ منورہ میں، بچیوں نے دف بجا کر کہا طلع البدر علینا۔ بچیاں دف بھی بجا رہی ہیں، نعت مصطفیٰ کے ترانے بھی پڑھ رہی ہیں، کیا کہہ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ وداع گھاٹی سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو آیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دائی۔ نعمت ملنے پر شکر کرنا واجب ہوتا ہے۔ بچیاں شکر بھی بجا لا رہی، کہتی ہیں وجبت واجب ہو گیا ہم پر، شکر علینا، ہم پر شکر کرنا واجب ہو گیا۔ کیوں؟ ہمارے پیارے نبی پاک مکہ پاک سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ ہمارے درمیان جلوہ گر ہو گئے۔ ہمارے درمیان سرکار، ہماری بستی میں مدینہ منورہ میں سرکار آ گئے۔ یہ ترانہ پاکستان کے جو خالق ہیں حفیظ جلندری، جنہوں نے پاکستان کا ترانہ لکھا ہے، انہوں نے شاہ نامہ اسلام میں ان بچیوں نے حضور کی آمد پر جو خوشیاں کی نا اور جشن منایا، دف بجائی، نعتیں پڑھی، تو وہ حفیظ جلندری نے اسے اردو کے کالم میں ڈھالا ہے، شاہ نامہ اسلام میں یہ موجود ہے۔ یہ پاک سرزمین شاد باد جنہوں نے ترانہ لکھا ہے، انہوں نے شاہ نامہ اسلام میں لکھا ہے۔ بچیاں کہہ رہی تھی، دف بجا رہی ہیں، اور کیا کہتی ہیں؟ ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، ہم ہیں بچیاں بنو نجار کے عالی گھرانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ یہ تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آئیے اب قرآن کی روشنی میں، یہ تو صحابہ کا تعامل ہے نا کہ مدینہ منورہ کے صحابہ نے حضور کا استقبال کیا، جلوس بھی نکلا، نعرے بھی لگائے، اور نعرہ ایک ہی لگا تھا، یا محمد و یا رسول اللہ۔ یہ مسلم شریف میں موجود ہے، یا محمد و یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، ترانے پڑے جا رہے ہیں، حضور کی آمد پر خوشیاں کی جا رہی۔ کیوں؟ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، تم پر اللہ کا جب فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے فضل و رحمت کے ملنے پر فلیفرحوا، میں کہتا ہوں جاؤ کسی عربی دان سے پوچھ لو فلیفرحوا کا معنی کیا ہے، وہ کہے گا یہ امر کا صیغہ ہے، یہ امر کا صیغہ ہے، اس میں حکم ہے، رب ذوالجلال کا حکم ہے۔ اے دنیا والو، جب تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو، اللہ کی کوئی رحمت ہو تو فلیفرحوا، اس کی خوب خوشیاں منایا کرو۔ جس دن فضل ملے تو رحمت ملے، قرآن کہتے خوشیاں کرو۔ ہم جشن میلاد اس لیے خوشیاں مناتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا میرے محبوب جو تمہارے درمیان تشریف لائے ہیں یہ رب کا فضل عظیم ہے، یہ صاحب فضل عظیم ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، میرے آقا صاحب فضل عظیم ہے، اور میرے آقا صرف فضل ہی نہیں، میرے آقا رب کا سب سے بڑا فضل ہے۔
دیکھیے قرآن مجید کی آیت میں فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ حضور کا تشریف لے آنا یہ اللہ کا فضل کبیر ہے، فضل کبیر، کہیں فضل عظیم فرمایا، کہیں فضل کبیر فرمایا۔ لہذا معلوم یہ ہوا ہم عید میلاد النبی کا جشن منا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ آج کے دن تو نے ہمیں وہ محبوب عطا فرمائے جن کی خاطر تیرے سارے فضل، تیری ساری رحمتیں، تیرے سارے انعامات اس فضل عظیم کا صدقہ ہیں جس محبوب کی خاطر تو نے ساری کائنات کو تخلیق کیا۔ یہ ہم میلاد النبی پر خوشیاں اس لیے کرتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے فضل ملے، رحمت ملے تو خوشیاں کرو۔ حضور تو رحمت للعالمین ہے، حضور رحمت للعالمین، صرف رحمت مل جائے تو خوشی منانے کا قرآن حکم دے رہا ہے۔ یارو آج کے دن تو وہ ہستی تشریف لائی جس کے وجود کو رب ذوالجلال نے تمام جہانوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت للعالمین ہے، گورنمنٹ عشرہ رحمت للعالمین منا رہی ہے، تو یہ رحمت للعالمین کا مفہوم و معنی کیا ہے کہ میرے آقا کائنات کے ہر ذرے کے لیے، کائنات کے ہر وجود کے لیے، تمام جہانوں کے لیے آمنہ کے لال سراپا رحمت بن کر تشریف لائے۔ تو قرآن کہتا ہے فضل ملے، رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہ عظمت مصطفیٰ کا جو پرچار کر رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، بار بار آقا کریم کی تعریفیں کر رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، حدث یحدث تحدیثا، اس کا معنی ہے چرچا کرنا، چرچا کرنا۔ ہم میلاد النبی کے دن جلوس پہ آقا کریم کی عظمت کے ترانے پڑھ کر، یا رسول اللہ اور یا حبیب اللہ کے نعرے لگا کر ہم اللہ کی نعمت پر شکر کرتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر چرچا کرتے ہیں کہ لوگوں اتنی عظمتوں کے مالک رسول تشریف لائے جن کو 1.25 لاکھ نبیوں اور 315 رسولوں کا سردار بنا کے بھیجا۔ آج کے دن تو حضور اما بنعمت ربک فحدث، اما بنعمت ربک فحدث، حدث کا معنی ہے چرچا کرو، خوب خوب بیان کرو۔ تو ہم تو چرچا اس لیے کرتے ہیں اور ضروری اس لیے ہے کہ بے نیاز رب نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے انسان کو اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہر بندے کو، ہر انسان کو، ہر آدمی کو میرے رب کریم نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ بے نیاز رب خود قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر میری نعمتوں کو تم گننا شروع کر دو تمہاری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، میری نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی، میری نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ دیکھیے قرآن مجید کیا فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن فرما رہا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اے انسان تجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو گنتا چلا جا، تیری گنتیاں ختم ہو جائیں گی، میری نعمتیں گننے میں نہیں آئیں گی۔ ان گنت لا تعداد نعمتیں اللہ کریم نے انسان کو دیں، لیکن کسی نعمت کو دے کر رب نے احسان نہیں جتلایا۔ پورے قرآن کو الحمد کے الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ لیجئے، کہیں بھی رب کریم نے کسی نعمت کو دے کر یہ نہیں فرمایا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی میرا احسان ہے، سننے کے لیے کام دیے میرا احسان ہے۔ ساری نعمتیں دے کر بھی بے نیاز رب احسان نہیں جتلاتا، لیکن شاکوٹ والو، حضور کے دیوانوں ذرا سوچو، ساری نعمتیں دے کر رب احسان نہیں جتلاتا۔ جس دن اپنا محبوب عطا کیا، ربیع الاول کی 12 کو جشن اس لیے مناتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری نعمتیں دی ہیں میں احسان نہیں جتلاتا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جو نعمت عظمیٰ ہے، جو نعمت کبریٰ ہے، بلکہ ساری نعمتیں اس
اس نعمت کبریٰ کا مرہون منت ہیں، اگر وہ نعمت عظمیٰ نہ ہوتی تو تمہیں کوئی نعمت نہ دی جاتی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت وجود مصطفیٰ ہے، وہ نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ساری نعمتیں دے کر بے نیاز رب احسان نہیں جتلاتا، لیکن جب محبوب دیے فرمایا میرا احسان یہ ہے میں نے تم میں عظمتوں والا رسول عطا کر دیا۔ تو احسان پر شکر ادا کرنا واجب ہے، اور اللہ کریم فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں کا شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا اور اضافہ کروں گا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور پوری انسانیت کے لیے آئے۔ یہ میری بات بڑی ہی قابل غور ہے، نوٹیبل جملہ ہے، ذرا دیکھیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو فرمایا میرا احسان یہ ہے میں نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ میں نے انہیں اپنا محبوب رسول عطا کر دیا۔ کیا حضور صرف ایمان والوں کے رسول ہیں؟ کیا حضور صرف ایمان والوں کے رسول ہیں؟ قرآن سے پوچھ لو، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جو آخری انسان پیدا ہوگا، میرے رب کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو پوری انسانیت کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے، پوری کائنات انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، رسول آئے تو للناس، پوری انسانیت کے لیے، بے نیاز رب بھیجا ہے پوری انسانیت کے لیے۔ احسان صرف ایمان والوں پر، احسان صرف ایمان والوں پر۔ فرمایا اس لیے کہ ایمان والے مصطفیٰ کی شان پہچانتے ہیں، جو قدر شناس ہے مصطفیٰ کے۔ اگر ہیرا اٹھا کر، قیمتی ہیرا اگر کسی بچے کو وہ تھما دے تو آپ کہیں میں نے بچے پہ احسان کیا، اسے قیمتی ہیرا دیا ہے، لوگ کہیں گے اس بچے کو کیا پتا کہ ہیرے کی کیا قدر و منزلت ہے۔ کبھی وہی ہیرا جوہری کو دیا ہوتا، وہی ہیرا کسی جوہری کو دیا ہوتا، وہ زندگی بھر احسان مند رہتا۔ بے نیاز رب نے فرمایا دنیا والوں، رسول آئے پوری انسانیت کے لیے ہیں، مگر احسان صرف انسانوں میں سے ان پر احسان ہے جنہوں نے محبوب کی عزت و عظمتوں کو پہچانا ہے۔ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ یہ جملہ اس لیے میں نے بولا، یہ جملہ اس لیے بولا کہ آج میں آپ کو ایک جملہ دے رہا ہوں، ایک جملہ دے رہا ہوں کہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ ایمان کی ضمانت کیا ہے، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کر، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، گنبد خضرا کا دامن تھام کر کہتا ہوں، سہارا لے کر کہتا ہوں، ایمان کی ضمانت محبت مصطفیٰ ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے ایمان کی ضمانت کیا ہے تو ایمان کی ضمانت کیا ہے؟ محبت۔ جب محبت ہوتی ہے تو اعتراض نہیں ہوتا، محبت ہوتی ہے تو دلیلیں نہیں پوچھی جاتی۔ محبت ہو تو دلیل، محبت، جی ہاں، محبت دلیلوں کو ڈھونڈا نہیں کرتی، محبت دلیلوں کو تلاش نہیں کیا کرتی۔ کیوں؟ جو محبت ہوتی ہے یقین نہیں جاتی، یہ ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتی ہے، اور محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوا کرتی۔ آئیے میلاد کی خوشیاں کیوں مناتے ہیں، جشن کیوں مناتے ہیں، اس پر میں نے قرآن مجید کی 4 آیتوں کی روشنی میں آپ کو وضاحت کر دی۔ اب آئیے کہ یہ میلاد النبی کا جو ہم جشن منا رہے ہیں، یہ جشن منا کر ہم دنیا کو میسج دے رہے ہیں۔ تمام سامعین اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں یا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ہم آج جشن عید میلاد منا کر ایک پیغام دے رہے ہیں، ایک میسج قوم کو دے رہے ہیں، آؤ آؤ اپنے پیارے نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کا نقش دل پر ثبت کر لو، اور اگر تعظیم کا نقش دل پہ ثبت ہو گیا تو یقیناً تمہارے سینے محبت رسول سے روشن ہو جائیں گے۔
اتنے بڑے اجتماع میں ایک صاحب ایسے آ جائیں جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں، جنہیں کوئی، وہ صاحب کتنے بڑے ہوں، جب وہ آ جائیں گے نہ ان کی تعظیم کوئی کرے گا، نہ ان سے کوئی مسافہ لے گا۔ ولیمے کو لے لیں، کسی ولیمے میں آپ گئے ہیں، وہاں ایک ایسے صاحب آ گئے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں، تو کوئی جو جاننے والا نہیں ہے وہ مست ہو کر بیٹھا رہے، اسے کیا پتا یہ آنے والا کون ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ لیکن کوئی عزت والا، کوئی مرتبے والا، کوئی سٹیٹس والا اگر آ جائے جو اس کو جانتا ہو، وہ اس کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جائے گا، اس لیے استقبال بھی کرے گا، سلام بھی لے گا، کیونکہ وہ پہچان رہا ہے نا، وہ پہچان رہا ہے کون آیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے، میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میلاد انہوں نے ہی منایا جنہوں نے مصطفیٰ کی عزت کو پہچانا ہے۔ مکے میں تو بہت لوگ تھے، مکے میں بہت لوگ تھے، لیکن جن کے پاس ایمان کی ضمانت تھی، جن کے پاس ایمان کی، ابھی ابھی کھل جاؤں گا، تھوڑا سا انتظار کریں۔ ایمان کی ضمانت کعبے کے رب کی قسم ہے، محبت مصطفیٰ ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں، ایک ایک دروازے پہ دستک دے کے کہہ رہے ہیں، اے نوجوانان ملت اسلامیہ، محبت کے لائق ایک ہی ذات ہے جو آمنہ کے لال کی ذات۔ ایمان کامل انہی کی محبت سے ہوتا ہے، ایمان کامل انہی کی محبت سے ہوتا ہے۔ یہ تعظیم اور محبت کا بھی بڑا آپس میں گہرا یارانہ ہے، تعظیم اور محبت کی دوستی بڑی پکی ہے، یارانہ بڑا پکا ہے۔ ابھی ابھی میں سمجھاتا ہوں، مکے میں تو بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ، مگر یہ سعادت کس کے حصے میں آئی؟ یہ سعادت کس کے حصے؟ یہ فرق ہے۔ کوئی دکان پر بیٹھ کے کہے یہ بے وقوف لوگ ہیں جو جشن میلاد منا رہے ہیں، نبی ہر سال پیدا ہوں دے جشن کر مناندے پھر دیں، اس نے حضور کی شان کو پہچانا ہی نہیں، سرکار کے مقام کو پہچانا نہیں، پہچانتا تو کبھی یہ جملہ نہ کہتا، کبھی یہ جملہ۔ وہی پارٹی والا خوشی کرتا ہے جس پارٹی سے کسی کا لنک ہوتا ہے نا، وہی خوشی کرتا ہے، دوسرا تو بھائی اس نے دکان کا دروازہ بھی بند کر لیتا ہے، کہا دفعہ کرو ان ساڑھا کی تعلق ہے۔ وہ ایسے ہم کہتے ہیں دفعہ ہو جاؤ، ہمارا ان سے تعلق ہے جن کے دل میں رسول اللہ کا پیار ہے، اور جس کے دل میں پیار ہوگا اعتراض نہیں ہوگا، وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع عاشقان رسول کا ہجوم ہے، میں پڑھے لکھے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور مجھے وہ چہرے بھی نظر آ رہے ہیں جو محبت رسول میں سرشار ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے قرآن کی ایک آیت لا کے دکھا دو۔ جو یہ پوچھتا ہے نا جی یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، کہاں لکھا ہے، میں آپ سے یارو سمجھانے کے لیے پوچھ سکتا ہوں، مجھے کوئی ایک آیت ہی لا دو قرآن کی جس میں لکھا ہو کہ نبی کریم وضو فرمائیں تو ان کا پانی لے کے چہروں پہ ملو۔ قرآن کی کسی آیت میں، اور نہ میرے نبی کریم نے کبھی فرمایا، میری باتوں پہ غور کرنا، جب تک میری زندگی ہے، اسی لیے تو میں دعوت دیتا ہوں، اسی لیے تو میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ تم بھٹک گئے ہو، غلط راستے پہ چل گئے، آؤ صراط مستقیم پہ آ جاؤ۔ یہ صراط مستقیم محبت رسول اور تعظیم رسول والا راستہ ہے۔ یارو غور کرنا ذرا، نہ کسی قرآن کی آیت میں، نہ کسی حدیث میں نہیں، میرے ہوتے ہوئے نہ گھبرائیں، میں ذمہ دار ہوں نا، میں ذمہ دار بیٹھا ہوں، کچی بات میں نہیں کرتا، کچی بات نہیں کرتا۔ میں 18 سال کی عمر سے میں نے تبلیغ شروع کی تھی، اب 62 سال عمر ہو گئی، میں دن رات لوگوں کو کہتا ہوں، لوگوں قرآن کی کسی آیت میں نہیں کہ رسول اللہ وضو کریں، ان کے وضو کا پانی چہرے پہ ملو، قرآن کی کسی آیت میں نہیں، حضور حجامت بنوائیں تو ان کے بال سنبھالو،
ٹوپیوں کے اندر سیو، نہ قرآن میں نہ. لیکن بڑا آسان سا سوال پوچھتا ہوں، صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ کیا نا. اور پھر یہ وہی بخاری ہے قبلہ صاحب، یہ وہی بخاری ہے جس پر آپ کو بڑا مان ہے. آپ کہتے ہیں نکالیے بخاری سے، ہم نے کہا لاؤ، ہم نکال کر دکھا دیتے ہیں. بھائی آپ کہتے ہیں تو ہم دکھا دیتے ہیں. صحیح بخاری میں ہے، حدیبیہ کا مقام ہے، بیعت رضوان کا موقع ہے. تاریخ پڑھیے، صلح حدیبیہ، بیعت رضوان کے موقع پر کافروں نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، ان کے اصحاب ساتھ ہیں، یہ مکے پہ حملہ کرنے آئے ہیں، مکہ فتح کرنے آئے ہیں، سواریاں کتنی ہیں، سامان حرب، جنگی سامان کتنا ہے، ارادے کیا ہیں. جاسوس بھیجا نا، تو جاسوس بھی وہ بھیجا جو انٹرنیشنل جاسوس تھا، بین الاقوامی جاسوس. اس کا نام تھا عروہ بن مسعود ثقفی، جو بعد میں مسلمان ہو گیا اور صحابی رسول بن گئے. لیکن اس وقت تو جاسوس تھا نا، اور اتنا بڑا جاسوس تھا، وہ بادشاہوں کی جاسوسی کرتا تھا. اتنا ٹریننگ یافتہ، تربیت یافتہ جاسوس کہ بادشاہوں کی جاسوسی، چھوٹے موٹے بندے دی نہیں، بادشاہ کی جاسوسی. کس کی جاسوسی کرتا تھا؟ حدیث شریف پڑھے بخاری کی. نجاشی جو حبشے کا بادشاہ تھا، اس کی جاسوسی کر کے آیا. ایران کے بادشاہ کی جاسوسی کر کے آیا. کیسر روم کے بادشاہ کی جاسوسی کر کے آیا. انہاں تگڑا جاسوس لبیا جیڑا بادشاہاں دی جاسوسی کردا نا، اینوں کلو محمد عربی تو انہاں دے غلاماں دی جاسوسی کرے. وہ جب آیا نا واپس، تو اس نے آ کے کہا میں تمہیں مفت میں مشورہ دیتا ہوں. بڑے دھیمے لہجے میں جب بولا نا، تو قریش مکہ نے کان اٹھائے، سر اٹھائے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں مشورہ دیتا ہوں، مسلمانوں کے نبی اور ان کے ساتھ آنے والے غلاموں سے جنگ نہ کر بیٹھنا. یہ غلطی نہ کرے اجے، دعائی خدا دی، اے غلطی نہ کرے اجے. انہوں نے کہا وہ تعداد بھی سڑنا بہتے نے، تو اس نے کہا نہیں، تعداد میں زیادہ نہیں، تلواریں زیادہ ہیں، نیزے زیادہ ہیں، تیر زیادہ. انہوں نے کہا نہ تیر بہتے نے نہ نیز، سامان تو انہوں کو لڑائی دا ہے نہیں. تو پھر ہمیں یہ مشورہ کیوں دیتا ہے لڑ؟ تو اس نے کہا ایک گل ہی ویخ کے آیا، ایک کم یہ وجہ ہوں ویخ کے آیا جس کی بنیاد تے تمہیں روکنا تے ٹھاکنا، خبردار انہوں نے لڑن دی غلطی نہ کر بے آ جائے. انہوں نے کہا ہمیں بھی بتا کیا دیکھا ہے تو نے. اب میں بخاری پڑھنے لگا ہوں، جس بخاری پہ لوگوں کو مان ہے وہ بخاری پیش کر رہا ہوں. ہر چند کی یہ تصور میں رکھیں، قرآن کی کسی آیت میں نہیں. نہ نبی کریم نے کبھی فرمایا میرا نبی وضو کرے تو پانی چہروں پہ بلو، نہیں ہے قرآن میں. نہ حضور نے کبھی نک سنکنے ہیں وضو وچ، انہوں آخدن استنشاق. لو ہن سنو بخاری ہے جی، ہن بخاری سنو ذرا. اس نے کہا جب مسلمانوں کے نبی مدمدہ فرماتے ہیں نا، کلی یا استنشاق فرماتے ہیں، تو صحابہ ان کے جسم پاک سے لگنے والا مستعمل پانی اور رطوبات جسمانیہ کلی کی صورت میں، استنشاق کی صورت میں صحابہ ہتھیلیوں پہ مل کر چہروں پہ مل لیتے ہیں، سینوں پہ مل لیتے ہیں. توجہ دینا میرے جملے پر. عاشقان رسول، کاش میری ملت کے ہر جوان کا سینہ محبت رسول کا مدینہ بن جائے. اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، رہے تو کیسر فی ملک ہی. میں عربی پڑھ دیتا ہوں کسی کو شک نہ رہی یار. اس نے کہا رہے تو کیسر فی ملک ہی و کسرا فی ملک ہی و نجاشی فی ملک ہی. انہیں کہا میں بڑا بڑا جاسوس ہاں، بادشاہاں دی جاسوسی کردہ رہا، میں بادشاہاں دی بھی وہ تعظیم ہوندی نہیں ویکھی، وہ احترام ہوندہ نہیں ویکھیا جیڑا محمد عربی دے غلام اپنے آقا دی تعظیم کردے نے. میں دنیا میں کدھرے نہیں ویکھیا ہے. بادشاہوں کی تعظیم نہیں ہوتی دیکھی، جو رسول اللہ کی تعظیم دیکھ. اس نے کہا غور سے سننا ذرا، اس نے کہا جو قوم
اپنے نبی کے وضو کا مستعمل پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گی؟ اس لیے تمہیں روکتا ہوں کہ ان سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ اب جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید کہ اتر جائے کسی دل میں کھری بات، کہنا یہ چاہتا ہوں نہ قرآن کی آیت میں، نہ حدیث میں، نہ حضور نے کبھی فرمایا، مگر صحابہ نے یہ کام کیا یا نہیں کیا؟ آواز نہیں آئی؟ اور حضور کو جملوں پہ غور کرنا، ذرا توجہ دینا۔ اور کس کے سامنے کیا؟ آمنہ کے لال کے سامنے۔ حضور کے وضو کا پانی بھی لے رہے ہیں، کلی بھی لے رہے ہیں، استنشاق، رطوبات جسمانیہ بھی، کیونکہ امام قسطلانی نے لکھا ہے جو حضور کی رطوبات جسمانیہ کو پاک نہیں مانتا وہ منافق ہے۔ ابھی ایک اسٹیج پر مولانا تقریر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پاک کا پسینہ خوشبودار بنایا ہے، اس لیے یہ میلاد منانے والوں اپنے عقائد کا قبلہ درست کرو۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کی رطوبات جسمانیہ پاک بھی ہیں، خوشبودار بھی ہیں۔ حضور کی کلی مبارک کا پانی، استنشاق، رطوبات جسمانیہ ہتھیلی پہ لے کے چہروں سینوں پہ ملتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کی رطوبات جسمانیہ خوشبودار تھی، پسینہ مبارک خوشبودار تھا۔ صحابہ نے یہ کام کیا، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، مگر صحابہ نے کیا اور حضور کے سامنے کیا۔ یہ میرے 18 علماء میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، 18 علماء اس وقت مجمع میں موجود ہیں۔ ان کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے، محدثین کے ہاں اصول حدیث ہے، او کم جڑا نبی پاک دے سامنے کیتا جائے، جیڑا کم نبی پاک دے سامنے کیتا جائے، نبی پاک اس کم تو منع نہ فرمان، اس کم تو روکن نہ۔ حضور خاموشی اختیار فرما لین، محدثین آخدے نے وہ سنت تقریری بن جاتا ہے۔ نہ نبی کریم نے منع فرمایا، نہ روکا، نہ ٹوکا، مگر صحابہ نے یہ کام کیا۔ اب یہ سنت تقریری بن گیا، یہ سنت تقریری بن گیا کہ صحابہ حضور کے جسم پاک سے لگنے والا وضو کا پانی رسول کریم کا ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں اور سینوں پہ مل رہے ہیں، چہروں اور سینوں پہ۔ حجامت کے بعد میں دکھاتا ہوں، ذمہ دار ہوں۔ میرے آقا جب حجامت بنواتے تھے صحابہ حضور کے ارد گرد یوں طواف کرتے تھے جیسے پروانہ شمع کے گرد طواف کرتا تھا۔ حضور حجامت بنوا رہے ہیں اور جو بال کٹتے ہیں صحابہ گرنے نہیں دیتے، سنبھال رہے ہیں۔ خالد بن ولید نے اپنی ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک سی لیا، جس جنگ میں جاتے فتح یاب ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک صحابی نے تو وصیت کی، اس نے کہا کہ میرے گھر میں رسول اللہ کے ناخن مبارک حجامت بنوائی سرکار نے، ناخن مبارک کٹے ہوئے میرے گھر میں پڑے ہیں، جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا، کفن پہنانا، جنازہ پڑھ کے جب لحد میں اتارو تو حضور کے جسد پاک کے حجامت کے کٹے ہوئے ناخن میری آنکھوں پہ رکھ دینا، اس لیے کہ ان کی برکت سے میری بخشش ہو جائے، ان کی برکت سے میری بخشش ہو جائے۔ اور ام سلیم حضور کا پسینہ نچوڑ کے شیشی میں ڈال رہی ہے۔ دلیلیں ڈھونڈنے والوں، ہر چند کے ہم دلائل کا انبار رکھتے ہیں، مگر سمجھانے کے لیے کہنا چاہتا ہوں اگر دل میں پیار آ جائے مدینے والے کا تو پھر دلیلیں نہیں، محبت دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی۔ ام سلیم سے پوچھا، کسی آیت میں نہیں حضور کا پسینہ شیشے میں ڈالو، نہ نبی کریم نے کبھی فرمایا کہ میرے جسد مبارک پر پسینہ ہے تو سنبھالو۔ ام سلیم نے سرکار کی دعوت کی نا، چمڑے کا بستر بچھایا نبی کریم علیہ السلام کے لیے،
اور دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا، کچھ دیر لیٹنا، قیلولہ کرنا، یہ حضور کی سنت ہے۔ میرے کریم آقا دعوت پہ تشریف لے گئے، دوپہر کا کھانا تھا، تناول فرمایا تو ام سلیم جانتی تھیں کہ حضور کھانے کے بعد قیلولہ فرماتے ہیں، استراحت فرماتے، چمڑے کا شاندار بستر بچھایا، گرمیوں کا موسم تھا، حضور لیٹ گئے اور آپ کے جسد مبارک پر پسینہ آیا ہوا تھا۔ یہ کلائی مبارک کا یہ حصہ جو ہے نا، یہاں پسینہ تھا تو ام سلیم انگلی سے نچوڑ کر پسینہ شیشی میں ڈال رہی۔ میرے آقا بیدار ہوئے، فرمایا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ حضور آپ کا پسینہ بنایا ہے رب نے خوشبودار، تو میں تھی ویانی چند دن بعد میں تھی ویانی تے جنج ہونی میرے گھر تھی دی، تے ساڈا عرب دا رواج ہے تیاں نو جدوں ٹوری ہے نا اسی اعلیٰ ترین عطر خوشبو حسب توفیق جہیز وچ دینے ہیں۔ عربوں کے ہاں آج بھی عطر اور خوشبو کا بڑا ایک وسیع سلسلہ ہے، تو حضور آپ کا پسینہ رب نے بنایا خوشبودار، تے جدوں تین ٹوراں گی نا تے آپ دے عطر لین دی پھر بازاروں ضرورت نہیں، آپ کے پسینے والی شیشی ہی جہیز میں رکھ دوں گی۔ کتاب الشفا قاضی ایاز پڑھ کے دیکھیے، بیٹی کو جب رخصت کرنے کا وقت آیا، پرفیوم لگاتے ہیں لوگ، عطر لگاتے ہیں، خوشبوئیں بکھیرتے ہیں۔ ام سلیم نے جب بیٹی کو رخصت کیا تو اس کو رسول اللہ کا پسینہ لے کر لگا دیا، اور اپنے داماد کو بھی رسول اللہ کا پسینہ لگایا اور بیٹی کو گھر سے رخصت کر دیا۔ قاضی ایاز نے کتاب الشفا میں لکھا ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی اس سے بھی رسول اللہ کے پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ پسینے کی خوشبو آتی تھی۔ اور پھر کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ قاضی ایاز نے لکھا ہے ایک دو پشتہ نہیں، او جس بوٹی نو تے لاڑے نو حضور دا پسینہ لایا، دلہا اور دلہن کو پسینہ لگا کے رخصت کیا تھا نا، 10 پشتوں تک ان کے ہاں جو اولاد پیدا ہوتی تھی ان کے جسموں سے رسول اللہ کے پسینے کی مہک آتی تھی، اور پورے محلے میں مشہور ہو گیا، پوری گلی میں محلے میں مشہور ہو گیا بیت المطیبین۔ کوئی اجنبی آدمی آتا، مسافر آتا، ملاقاتی، وہ گلی دی نکر تے کھلو کے پوچھدا میں فلانے گھر جانا ہے، اور جب پوچھا جائے تو پھر وہ نال دنوں آواز ماردا ہے، ملک اشرف ذرا گل سنی، اے بندہ فلانے دا گھر پوچھدا ہے، انہوں 10,000 مینوں تے نہیں پتا ملک اشرف دا گھر کتھے، وہ آندا او سیدھا آگے ٹر جا، او جتھے بتی بلدی پئی، او جتھے لائٹ لگی، یہ وہ دا ملک دا گھر ہے۔ ان کے گھر میں جو ملنے کے لیے آتا نا، لوگ گلی کی کونے پہ کھڑے ہو کے پوچھتے ہو ہم نے فلاں گھر جانا یار، فلاں گھر جانا، لوگ کہتے اچھا او یار او جڑا خوشبو والے دا گھر ہے او جڑا خوشبو والے دا گھر ہے اتھے جانا تسی۔ عربی میں کہتے ہیں بیت المطیبین، ان کا نام پڑ گیا بیت المطیبین، یہ وہ گھر ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی شیشی ہے، اور اس کی مہک پورے محلے میں آتی تھی، لوگ کہتے تھے یہ خوشبو والوں کا گھر ہے۔ صحابہ نے حضور کی تعظیم کے انداز ہمیں سکھائے۔ عبداللہ بن زبیر، خون حرام ہے یا نہیں؟ خون حرام ہے، خون کا پینا حرام، خون حرام میرے کریم آقا نے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالی کی حسن و ادا کی قسم۔ عبداللہ بن زبیر صحابی رسول، فرمایا عبداللہ یہ میں نے سینگیاں لگوائی ہیں، پچھنے لگوائے ہیں، یہ خون کی شیشی ہے نا، اسے کسی محفوظ جگہ پہ رکھ دے۔ وہ لے کے گئے، دل میں خیال آیا کہ میں یہاں پہاڑی کے قریب دامن میں جا کے وہاں اسے رکھ دیتا ہوں، دل میں خیال آیا کسی کا پاؤں نہ آ جائے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ شیشی کو منہ لگایا اور سارا خون پی گئے۔
قرآن کی کسی آیت میں نہیں، نہ حدیث میں ہے، مگر صحابی نے یہ کام، کیونکہ محبت دلیل کی محتاج نہیں۔ میں نے کو پوچھے جی وہ کیوں پیتا خون، میں کہوں گا حضور دے پیار وچ پی لیا۔ انہاں کہ خون عام ہے کوئی، یہ تے رحمت کائنات دے جسد پاک دا خون ہے، پی گئے نا جب۔ میرے آقا نے پوچھا عبداللہ وہ کیا کیا، میرا خون کی شیشی تمہیں دی تھی؟ انہوں نے مسکرا کے کہا حضور میں سمجھیا بھی کسی دا پیر نہ آ جائے، میں منہ لایا تو پی گیا۔ حضور نے مسکرا کے دو بشارتیں دی، دو خوشخبریاں دی۔ فرمایا ایک زندگی بھر تجھے پیٹ کی بیماری نہیں ہوگی، اور دوسرا تجھ پر آتش دوزخ جہنم کی آگ تجھ پہ حرام کر دی گئی۔ صحابہ عبداللہ بن زبیر خون پی رہے ہیں۔ ام ایمن میرے آقا کریم فرماتے ہیں یہاں لکڑی کا پیالہ تھا، اس میں نبی کریم علیہ السلام کا بول مبارک تھا۔ ام ایمن رات کو اٹھی، انہوں نے سمجھا پانی پیالے میں پڑا ہوا ہے، وہ پی لیا۔ شرب بول، یہ حدیث شرب بول والی حدیث، جب حضور کا بول مبارک منہ کو پیالہ لگایا تو پی لیا نا۔ تو سرکار نے صبح پوچھا یہاں پیالہ پڑا تھا لکڑی کا، تو ام ایمن سرکار کی خادمہ کہتی ہیں حضور میں نے سمجھا پانی، وہ تو میں نے پی لیا ہے۔ حضور نے فرمایا زندگی بھر تجھے پیٹ کی تکلیف و بیماری نہیں ہوگی، اللہ کریم نے تجھ پر آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ اس وقت بیسیوں واقعات صحابہ کے میرے سامنے آ رہے ہیں، مگر وقت کا دامن پاؤں کی زنجیر ہے، اس لیے میں آپ سے نہایت مؤدبانہ عرض کروں گا کہ آقا کریم کی تعظیم، حضور کی محبت بھی اگر سیکھنا ہے تو صحابہ کرام سے سیکھو۔ یہ صحابہ کرام سے سیکھو جنہوں نے حضور کے سامنے یہ کام کیے اور حضور نے انہیں کیا کیا بشارتیں عطا فرمائی۔ میرے آقا کریم اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب طواف کعبہ کرنے لگے تو حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے ایک ہاتھ ادھر رکھا ایک ہاتھ ادھر، دونوں ہونٹ حجر اسود کے قریب لے گئے، چومنے لگے نا تو پیچھے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ کے کہتے ہیں او حجر اسود تو ایک محض پتھر ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تمہیں کبھی نہ چومتا اگر تو نے میرے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو نہ چوما ہوتا۔ تو میرے مصطفیٰ کی بوسہ گاہ ہے، میں اس لیے تمہیں چوم رہا ہوں۔ وہ جانتے تھے کہ حجر اسود کا تقدس ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ہے۔ حضرت عثمان سے کہا گیا بیعت رضوان کے موقع پر کہ عثمان تم طواف کر لو، تمہارے نبی کو ان کے ساتھ آنے والوں کو اجازت نہیں۔ عثمان نے کہا میں کون ہوتا ہوں طواف کرنے والا؟ واللہ قسم کھائی بیعت رضوان والی حدیث نکالیے، کہا واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عثمان کبھی طواف نہیں کرے گا جب تک رسول اللہ طواف نہیں کر لیتے۔ کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، حجر اسود ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، شہر مکہ کو عزت ملی تو نسبت مصطفیٰ سے۔ قسم کھائی نا لا اقسم بہذا البلد۔ کتاب الشفا قاضی ایاس، وہ ایسی کتاب ہے جس کا گھر میں رکھنا برکت، جس میں گھر میں رکھنا برکت۔ مکے شہر کی قسم کھائی تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، شہر مکہ کی قسم کھائی۔ فرمایا پیارے محبوب اس لیے نہیں قسم کھا رہا یہاں بیت اللہ ہے، یہاں حجر اسود ہے، صفا مروہ ہے، حتیم ہے، چاہے زمزم ہے، نہیں۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس سرزمین پر تیرے تلوے لگے، اس سرزمین نے تیرے تلووں کے بوسے لیے، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ جس کو جو عزت ملی نسبت مصطفیٰ سے ملی۔ آئیے ساری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ حضور کی تعظیم کر رہے ہیں،
جیسا کہ میں نے آپ کو حدیثیں سنائی. مگر ایک بات بڑی عجیب ہے، ایک بات بڑی عجیب ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز پڑھی جا رہی ہے، اور نماز رب کی عبادت ہے. نماز پڑھی جا رہی ہے، آقا تشریف لاتے ہیں، ساری نمازیوں کی توجہ کا مرکز حضور کی ذات بن جاتی. میرے آقا کہیں جھگڑا ہو گیا تو حضور صلح کرانے تشریف لے گئے. صلح کرانے کی تشریف لے گئے تو حضور نے فرمایا کہ میں فلاں قبیلے میں صلح کرانے جا رہا ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تو حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا دینا. اور حضور تشریف لے گئے تھے صلح کرانے، وہاں زیادہ وقت لگا، ادھر نماز کا وقت ہو گیا. صحیح بخاری میں ہے صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہیں حضور کے حکم سے، نبی پاک کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صدیق حضور کے حکم سے نماز پڑھا رہے ہیں. نماز پڑھائی جا رہی تھی، سرکار تشریف لے آئے. جب حضور تشریف لائے تو پہلی جو آخری صف تھی اسے حضور نے کراس کیا، اور اس صف کو جب میرے آقا نے کراس کیا تو اس صف میں جتنے نمازی تھے انہوں نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے. یوں نماز پڑھ رہے تھے نا، جس صف سے سرکار گزرتے ہیں ہر صف والے نمازی اس طرح کرتے ہیں. عربی میں اسے کہتے ہیں تصفیق، تصفیق. اور حدیث شریف میں فصفق الناس، صحابہ نے ہاتھ پہ ہاتھ مارے جس سے آواز پیدا ہوئی تاکہ امام ابو بکر کو پتہ چل جائے کہ حضور تشریف لے آئے. جب حضور پہلی صف میں پہنچے نا، جس صف سے سرکار گزرتے ہیں صحابہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارتے ہیں، آواز پیدا ہو رہی ہے. صدیق کو اطلاع کرنا مقصود تھا کہ حضور تشریف لے آئے. پہلی صف میں جب میرے آقا جا کے کھڑے ہو گئے نا تو صدیق اکبر سمجھ گئے کہ آقا تشریف لے آئے. صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا اور الٹے قدم واپس پیچھے ہٹنے لگے. پیچھے ہٹ رہے تھے، حضور نے اپنا دست مبارک کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھ کے فرمایا ان تثبت علی مقامک، اے ابو بکر مصلی پہ کھڑا رہے، نماز پڑھاتا چل، کھڑا رہے نماز پڑھاتا چل. لیکن صدیق، صحیح بخاری میں ہے، صدیق پیچھے ہٹ گئے، حضور کے منع کرنے کے باوجود پیچھے ہٹ گئے اور آ کر کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے. لا محالہ حضور کو آگے بڑھنا تھا، سرکار مصلی پہ تشریف لے گئے. جہاں صدیق نے نماز چھوڑی تھی وہاں سے آگے حضور نے پڑھا. یہاں مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے، صحابہ تالیاں بھی بجا رہے ہیں، ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہیں، تصفیق کر رہے ہیں، لیکن نماز میں فرق پڑا. جب نماز ہو گئی تو میرے آقا کریم نے اصلاح فرمائی کہ آئندہ اگر نماز میں ایسا معاملہ آ جائے کہ امام کو اطلاع کرنا مقصود ہو تو ہاتھوں پہ ہاتھ نہ مارا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، یا اللہ اکبر کہا کرو. یہ اصلاح فرما کر میرے آقا کریم نے، صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے اور دوران نماز پیارے نبی پاک کی جو تعظیم بجا لائے تھے صحابہ، میرے آقا کریم نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ میرے آنے پہ جو کچھ تم نے کیا تھا وہ درست تھا. ہاں اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کرو، سبحان اللہ کہا کرو، الحمدللہ کہا کرو، یا اللہ اکبر کہا کرو. صحابہ نماز میں حضور کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، صدیق مصلی چھوڑ کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. میرے نماز میں فرق پڑا نہیں ہے. حضور نے پوچھا اے ابو بکر ما منعک اذ امرتک ان تثبت علی مقامک، جب میں نے تجھے کہا تھا کہ نماز پڑھاتا چل تو تم مصلی چھوڑ کے پیچھے کیوں آ گیا؟ لو صدیق نے کیا کہا، آنکھوں میں آنسو آ گئے نا، آپ دیدہ ہو کر اشکبار ہو کر کہتے ہیں ما آقا یہ کیسے ممکن ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لابن ابی قحافہ، ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور ابو بکر کا بھی اس لائق ہے کہ آپ تشریف لے آئیں اور وہ مصلی پہ کھڑا رہ کے نماز پڑھاتا چلے. عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا.
میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا۔ حضور میں نے مصلی اس لیے چھوڑا، معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نماز پڑھاتا چل، آپ کے حکم کے باوجود میں پیچھے ہٹایا، کیوں؟ عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا کہ آقا تشریف لے آئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں ما کان لابن ابی قحافہ ان یصلی بین ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، صدیق مصلی پہ نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ سب کے سب حضور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پوری نماز میں صحابہ حضور کی طرف توجہ رکھتے تھے۔ اور جس دن میرے نبی پاک کا وصال ہوا نا، صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے، فجر کی نماز کا وقت تھا، صدیق نماز پڑھا رہے تھے اور نبی کریم 3 دن اپنے وصال مبارک سے پہلے مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ جس دن میرے نبی کریم کا وصال ہوا، فجر کے وقت صدیق حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے غلام کس طرح میرے مقرر کردہ امام ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور تشریف لائے اور حضور کے گھر مبارک کے دروازے کے آگے اون کا ایک پردہ لٹکا رہتا تھا۔ وہ پردہ جب ہٹایا گیا، کیونکہ حضور صحابہ کے نماز پڑھنے کے منظر کو دیکھنا چاہتے تھے، ملاحظہ فرمانا چاہتے تھے، پردہ اون کا ہٹایا تو آواز پیدا ہوئی نا، صحیح بخاری میں ہے، سارے کے سارے صحابہ نے قبلے سے اپنا منہ پھیر کر حضور کے رخ زیبا کی زیارت شروع کر دی۔ جناب بندہ، یہ آپ کی وہی بخاری شریف ہے، سب صحابہ ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر اقبال نے، فیلسوف اسلام نے یہ نظریہ پیش کیا کہ صحابہ نے کعبے سے منہ پھیر کر حضور کی طرف کیوں دیکھا؟ صحابہ نے کہا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں؟ کہ نماز پھر پڑھ لیں گے، لیکن معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ جب سب صحابہ ادھر دیکھنے لگے نا، تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب حضور کا رخ زیبا دیکھا، یوں لگا کأنہ ورق مصحف، یوں لگا جیسے قرآن کھل گیا۔ صحابہ حضور کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ماحول نماز کا بدل گیا، کیفیت بدل گئی، ماہیت بدل گئی، علم فکر رخصت ہو گیا اور مسائل چل بسے۔ پوری نماز کے ماحول پر حضرت عشق نے قبضہ کر لیا۔ کسی آیت میں نہیں، کسی حدیث میں نہیں کہ حضور تشریف لے آئیں تو حضور کا چہرہ دیکھیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی حکم نہیں، مگر صحابہ نے یہ کام کیا اور میرے آقا نے ناراض ہو گئے یا منع کیا تھوڑی نمازاں ٹوٹ گئی ہیں؟ نا میں حدیث پڑھتا ہوں، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئیں، والضحیٰ کے چہرے پر رب کعبہ کی قسم مسکراہٹیں بکھر گئیں، اور آمنہ کے لال میلاد والے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے میرے جانثارو، فداکارو، تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، تم عشق کے امتحان میں کامیاب ہو گئے، اتموا صلاتکم، اپنی نمازوں کو مکمل کر دو، اپنی نمازوں کو۔ اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ کعبے سے منہ پھر گیا، شاکوٹ میں، لاہور میں، لندن میں، امریکہ میں جہاں نماز پڑھیں، کعبے سے ذرا منہ پھیر کے دیکھیں، نماز ختم ہو جائے گی، نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی۔ پورے صحابہ کا چہرہ قبلے سے مکمل پھر کر حضور کے چہرے پاک کی طرف ہو گیا، نماز میں فرق آیا نہیں۔ کیوں؟ اقبال کہتے ہیں شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ وہ نمازیں کیا جن میں حضور کا تصور آنے سے نماز نقص نماز کے اندر ہو جائے۔ ہماری اقبال کہتے ہیں ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نماز میں مدینے والے کا تصور نہ آ جائے۔
اسے میں ایک ٹائٹل دیا کرتا ہوں، عنوان، اسے میں ایک عنوان دیتا ہوں، عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا تصور۔ عبادت خدا میں تعظیم مصطفیٰ کا تصور۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، صحابہ نماز رب کی پڑھ رہے ہوتے تھے، تعظیم مدینے والے مصطفیٰ کی بجا لا رہے ہوتے۔ ایک صحابی حضور کے پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت چھوڑ کر صف میں دائیں طرف کھڑے ہوتے تھے۔ یہ کیوں میلاد منا رہے ہیں، کیوں آقا کی عظمتیں بیان کریں؟ سارے سوالوں کا جواب آ گیا، اور غور سے سن لو۔ تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، اور جب دل میں پیدا ہو پھر انسان محبت رسول کی طرف پرواز کرتا ہے، محبت رسول بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جیسے کہ صحابی، ہم فضیلتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہم فضیلتیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ وہ صحابی سے کسی نے کہا یار امام دے پیچھے کھڑے ہون دی فضیلت بہت ہی ہے، تو امام بھی امام الانبیاء، امام الانبیاء۔ صحابی پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت چھوڑ رہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو مقتدی امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر دائیں طرف کے نمازیوں کی، پھر بائیں طرف۔ صحابی پیچھے کھلون دی فضیلت چھڑ دیندہ ہے تو سجے پاسے کھلو جاندہ ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یار تم عمدن یہاں بیٹھتے ہو اور پیچھے کھڑے ہونے کی فضیلت زیادہ ہے تو تم چھوڑ دیتے ہو۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا چھوڑتا فضیلت اس لیے ہوں، میں فضیلتوں پر دیدار مصطفیٰ کو ترجیح دیتا ہوں۔ فضیلت پر دیدار مصطفیٰ وتوہا کے رخ زیبا کو دیکھنا میں اپنے لیے فضیلت سے زیادہ پسند کرتا ہوں، اس لیے میں دائیں طرف کھڑا ہوتا ہوں۔ پوچھا کہ تم دائیں طرف کھڑے ہو کہ کرتے کیا ہو؟ کہتے ہیں میں کرتا کیا ہوں، بتاؤں کیا کرتا ہوں؟ جب سرکار نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، وہ صحابی کہتے ہیں ساری نماز وچ میں انج منہ پھیر کے تو حضور دا رخ زیبا ویکھدا رہندا، پوری نماز میں رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں۔ ارے نماز کے اندر تعظیم مصطفیٰ کا تصور اگر دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور یہ حسین اور دلکش اور روح پرور منظر دیکھنا ہے تو صحابہ کی نمازوں کو دیکھ لو، صحابہ کی نمازوں کو دیکھ لو۔ لیکن یوں چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ کہاں، یہ وہ پھر جہاں محبت آ جاتی ہے یارو پھر وہاں اعتراض۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا اے جمعے تو بات تسی ہاتھ بن کے کیوں درود پڑھ دے، ہاتھ بن کے؟ میں نے کہا نماز میں بے نیاز رب نے نماز میں نبی پاک پہ درود بھی رکھا ہے اور سلام بھی رکھا ہے۔ میں نے کہا یار میں زیادہ بحث نہیں کرتا، زیادہ طویل جھگڑا نہیں کرتا، جب تو جنازہ پڑھنا ہے نا تے نیت کری دی 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا اللہ واسطے، اگے کی عقیدہ ہے؟ جڑے آخدے وہ پڑھو، باقیوں میں نہیں تکلیف دینا، صرف سمجھان واسطے، ثنا واسطے، اگے کی عقیدہ ہے؟ لے دس اے سانو روک دے درود پڑھن تو۔ رب کہتے ہیں میں نماز قبول نہیں کرتا جب تک درود نہ ہو، پہلے سلام پڑھ، اور تو سلام سے روکتا ہے۔ رب کہتا ہے اتحیات بیٹھ، پہلے میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، پھر پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ تیرے نزدیک غیر اللہ کا خیال آ گیا؟ نماز میں حضور پہ جب درود پڑھیں گے تو حضور کا خیال آئے گا یا نہیں؟ لو دسو۔ کہتے ہیں خیال نہیں آنا چاہیے، بس اللہ کا خیال، اللہ کا خیال۔ اللہ کو تو دیکھا نہیں۔ وہ میں نے عرض کیا تھا نا، ہندو مسلمان ہوا تھا تو اس کے یاروں نے کہا یار اللہ تجھے نظر نہیں آتا، تو کہتا ہے آمنت باللہ، میں اللہ پہ ایمان لایا۔ وہ مسلمان ہندو جو ہوا تھا نا مسلمان، اس نے کہا ٹھیک ہے میں رب نو نہیں ویکھیا پر اللہ تے ایمان تاں لے آیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ نماز کے اندر سلام بھی اور درود بھی۔
میں نے کہا پھر اچھا انج کر جے تینوں ہاتھ بننے چنگے نہیں لگتے نا، اسی ہاتھ بن کے اسی پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور سونے نبی پاک نے ہاتھ بن کے درود پڑھنے، جی ہاتھ بنن تے اعتراض ہے نا، تے جدو دوسری تکبیر تو بعد کی پڑھیا جاندہ ہے؟ جڑے پڑھ دے وہ بولو بس۔ میں کہ پھر اسی تے جدو جنازہ پڑھنے اسی امام صاحب دوسری تکبیر آندے اللہ اکبر، اسی آنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وسلمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، درود پڑھ۔ میں کہ وہ تو پھر ہاتھ چھڑ دے کر اسے یہ ہاتھ بنن دے اعتراض ہے، یہ جی چونکہ چنانچہ یہ کہ وہ آپ ہاتھ باندھ کے جو درود پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا جنازے میں بھی تو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں نا درود۔ اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم تکلیف نہیں دینا چاہتے بھائی، کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہیے۔ ہاتھ باندھ کے پڑھنے سے اگر آپ کو کچھ خارش ہوتی ہے تو ہاتھ چھوڑ دیے گا۔ ہم تو بھائی جنازہ بھی پڑھتے ہیں تو ہاتھ باندھے ہوئے ہیں پیارے مصطفیٰ پہ درود و سلام۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اقبال نے بات سمجھا دی۔ اقبال نے کہا کسی کی باتوں میں نہ آنا، کسی کے چکر میں نہ آنا۔ اقبال نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ بس عشق کی ضرورت ہے یار، عشق کے بغیر اس محکمے میں بات نہیں بنے گی۔ یہ دین کا محکمہ جو ہے نا، جس نبی کریم کا کلمہ پڑھا ہے، میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، جب تک اس نبی سے پیار نہیں ہوگا، اس رسول کریم کی عزت و احترام و تعظیم و ادب عقیدت دل میں نہیں ہوگی، ایمان قبول نہیں ہوگا۔ ایمان کی قبولیت کی ضمانت محبت مصطفیٰ ہے۔ اقبال نے تو بہت دور کی بات کی ہے، چلو پڑھ دیتا ہوں، فتویٰ کو لگائے گا تو اقبال پہ لگائے۔ اقبال کہتے ہیں بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤست، تو دین اذان تے نماز بھی دین لئی پھرنے۔ اقبال آخر ہے بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دین ہماؤست، گر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیس، اپنے آپ کو کلیتاً اپنے آقا کی غلامی اور محبت میں دے دے۔ اگر یہ نہیں ہے تو اقبال کہتا ہے گر بہو نہ رسیدی، اگر اتھے نہیں پڑھیا تو پھر تمام بو لہبیس، باقی ابو لہب ہی ہے۔ عشق سارے دا سارا مدینے والے دا محبت، دین ہماؤس، دین سارے دا سارا اے مدینے والے آقا دی محبت دنا۔ اور اقبال نے کہا کہ مغز قرآن سارا جلوس جڑا صبح دا شروع ہے حضور دی شانہ بیان کر کے، مومن دی نشانی ایک دس چھڑا، نبی پاک دی شان دی کوئی گل کرو جے چہرہ کھل اٹھے نا، اکھاں روشن ہو جان، کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جے، سمجھو ایمان دی بتی روشن ہے۔ تے جے نبی پاک دا نام لے آئیں تو ان تھلے ہو جائے، تے چہرہ مرجع جائے، تے جغرافیہ بدل جائے، بیٹری ڈیڈ ہے۔ کیوں؟ مومن کی نشانی ہے حضور کا ذکر آئے تو چہرہ کھل اٹھے، گلاب کے پھول کی طرح چہرہ کھل اٹھے۔ یہی تعلیم ہے۔ اقبال نے اپنی زندگی کا خلاصہ نچوڑ رکھ دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے میری ساری زندگی کا خلاصہ سن لو۔ یہ جو مسلمان نسل آ رہی ہے نا، ہماری اگلی نسل، ہمارے بچے، اقبال نے ان کے نام پیغام دیا۔ اقبال کہتا ہے او مسلمانوں، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے نا، ان کو پہچانو یار، پہچانو ان کو، ان کی تعظیم کرو، ان کا ادب و احترام سیکھو، ان کے مقام کو پہچانو۔ وہ کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے میں زندگی دا خلاصہ کر چھڑیا، نچوڑ ہے میری زندگی دا، مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان، جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال آخدہ ہے قرآن پاک دا مغز تے ایمان دی روح تے دین دی جان، اے رحمت للعالمین دی محبت ہے۔ یہ گلاں جنیاں بار بار میں تو دسنا نا، یہ پتہ کیوں دسنا؟ اقبال نے آکھا ہے گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں،
گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، مجھے ہے حکم یہ میں اذان دیندیاں رہنا ہے۔ تو جڑا اذان سن کے نماز پڑھنا آ جائے پھر وہ مقدرہ والا ہے، تو جڑا اذان سن کے نہ آوے تو پھر وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے۔ مؤذن دا کام ہے اذان دینا، تو اسی تے دن رات ہی اذان دے رہے ہیں۔ ہست حبے، ہست حبے، ہاں اقبال نے کہا گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ، ہم نے اذان دیتے رہنا ہے۔ وہ اذان کیا ہے؟ لو اسی امام کے پیغام پر میں اجازت چاہتا ہوں۔ امام نے جو پیغام دیا ہے نا پوری مسلمان قوم کو، امت مسلمہ کو، وہ میں آپ کے نام میلاد النبی کے جلوس کے شرکاء کے نام ایک میسیج و پیغام چھوڑتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں۔ ایک میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سر تبہ قدم شان ہے یہ۔ احمد رضا کہتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھنی ہے تو رسول اللہ کو دیکھ لو۔ اللہ کی شان کو دیکھنا ہے رسول اللہ کو دیکھ لو۔ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو قریش مکہ نے کہا کہ آپ اللہ کے رب ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے اللہ کے وجود پر، اللہ کی ہستی پر دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے دلیل کیا دی؟ دلیل پوچھی جا رہی رب دے متعلق، رب دے وجود اتے، اللہ دی ہستی اتے دلیل دیو سانو دلیل۔ تو حضور نے دلیل کیا دی، قرآن پڑھ لیں، قرآن کی آیت ہے قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ فرمایا اللہ دی ذات تے دلیلاں پوچھن والے ہو، میری 40 برے دی زندگی تواڈے سامنے کھلی کتاب کی طرح۔ یہ پوچھو حافظ صاحب نے، حافظ نے نہ پوچھا جی، حافظ صاحب نے یہ پوچھو جناب، یہ جی آیت ہے قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تک، دلیل رب دی پوچھی جا رہی، دلیل پوچھی جا رہی، اللہ دے وجود تے کوئی دلیل دیو، اودی ہستی تے کوئی دلیل دیو۔ تے حضور دلیل کی دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں میری 40 برے دی زندگی تواڈے سامنے، قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، تسی دیکھ چکے ہو میں تواڈے وچ ایک پوری عمر گزاری ہے، 40 سال آپ میں گزارے میں نے۔ نبی کریم نے فرمایا قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میری اس تو پہلا دی زندگی ساری تواڈے سامنے کھلی کتاب دی طرح ہے۔ جی اس 40 سالہ زندگی وچ نبی پاک نے فرمایا جی کوئی عیب نظر آ جائے نا تو پھر خدا دا انکار کر دیا جائے۔ اور اگر میری 40 سالہ زندگی میں آمنہ کے لال اعلان کر رہے ہیں، اگر میری 40 سالہ زندگی میں کوئی عیب نظر نہ آئے تو پھر خدا کے انکار کی کوئی وجہ تمہارے پاس باقی نہیں، کیونکہ وہ رب کتنا عظیم ہوگا جس نے رسول کو بے عیب بنایا ہے۔ تو خدا کی ذات پر دلیل مانگی گئی، میرے نبی پاک نے اپنے وجود کو اور 40 سال کی عمر مبارک کو بطور دلیل پیش کیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی شان دیکھنی ہے، تم نے اللہ کی شان دیکھنی ہے۔ جڑا بندہ آکھے جی میں رب دی شان جاننا چاہنا، مینوں رب دی شان کو دسو، تو میرا امام کہتا ہے اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، غور سے سننا، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، تبھی تو جشن میلاد منایا ہے۔ ایمان کی جان میلاد والا آقا ہے، ایمان کی جان میلاد والا آقا ہے۔ میرے امام نے کہا کسی کی باتوں میں نہیں آنا، کسی کے بہکانے میں نہیں آنا، کسی کے چکر میں نہیں آنا، بس اپنا قبلہ درست رکھو، انہیں جانا انہیں مانا۔ وہ تو حضور کی زیارت کر رہے تھے نا، اس لیے انہوں نے سرکار کا جلوہ دیکھا، زیارت کی جاگتے ہوئے حالت بیداری میں،
احمد رضا ہمارا امام کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ ہم عید میلاد کے جلوس میں ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہمیں غرض ہے تو تاجدار مدینہ سے، وہ اللہ کے محبوب جو خاتم النبیین ہیں، میرے آقا کی ختم نبوت کا عقیدہ ایمان کا اساسی عقیدہ ہے۔ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ قرآن نے بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ہم محبت رسول کا پیغام لے کر نکلے ہیں رسول اللہ کا پیغام لے کر۔ ہم کہتے ہیں آؤ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں ٹھڈے کھاؤ گے، ٹھوکریں کبھی ادھر کبھی ادھر در بدر ہے جی، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج مدد مانگ، کل کو نہ مانیں گے وہ، گرچہ تو مان گیا۔ شاہ صاحب نے بھی بڑی خوب بات کی ہے، سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی علیہ اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے سرکار کی نعتیں بھی لکھی ہیں، شعر بھی لکھے ہیں۔ ایک شعر سنا دیتا ہوں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں کہ حضور کی تعظیم، حضور کی محبت، حضور کا ادب جیسے صحابہ نے کیا، تو صحابہ سے سیکھو حضور کی تعظیم و ادب، کیونکہ قیامت کے دن بھی اگر کام آئیں گے تو رسول اللہ کام آئیں گے۔ ہم تو اعلانیہ کہتے ہیں اور ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، دنیا میں بھی ہمارا رسول اللہ کے بغیر گزارا نہیں، کعبے کے رب کی قسم قبر میں بھی رسول اللہ کے بغیر گزارا نہیں، اور حشر میں بھی رسول اللہ کے بغیر گزارا نہیں۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، جدوں اوکھا ویلا آوے تو جڑا بہتا سجن ہوئے انہوں ہی آواز ماری دی، ڈاڈا ویلا آ جائے نا اوکھا ویلا، اس ویلے پھر نظر ماری دی یار کیڑا جڑا اس اوکھے ویلے میرا کام آئے گا، تو جدوں قیامت دا دن ہونا نا تو اوکھا ویلا ہونا ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے انہوں ہی آواز ماری دیئے جڑا مصیبت وچ کم آوے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں، ہم میلاد منا کر نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آؤ اپنے سینوں کو رسول اللہ کی محبت کا مدینہ بنا لو، آقا کا ذکر سن کر مچل جایا کرو، آقا کا ذکر سن کر آنسو بہایا کرو۔ جو رسول اللہ کی یاد میں آنسو بہاتا ہے اس کے آنسو کبھی ضائع نہیں جاتے، اس کے آنسو کبھی نہیں ضائع جاتے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار۔ حضور فرمایا نہ گھبرا میں آیا، نہ گھبرا میں آیا انہیں، نہ گھبرا۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال نے میرے محبوب کریم علیہ السلام کو جو ان گنت شانیں عطا فرمائی ہیں، ان گنت مقامات عطا فرمائے ہیں، مجھے ابھی ایک محبت بھرا پیغام ملا ہے۔ میں وقت تو زیادہ ہو گیا اور خود میں بیمار ہوں کافی عرصے سے، میں تو خود حیران ہوتا ہوں کہ میں کیسے بیان کر لیتا ہوں۔ جب بیان شروع کرتا ہوں قطعاً ہمت نہیں ہوتی، میں یہی سمجھتا ہوں 5-10 منٹ بول سکوں گا، لیکن ان کا کرم ہو جاتا ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ کسی دوست نے ایک
بہت اچھا اشاریہ دیا ہے مجھے. دیکھیے رسول اللہ کے جان نثار کیسے کیسے صحابہ تھے. حضور اپنی صاحبزادی سیدہ عالم کے گھر روزانہ ملاقات کے لیے جاتے تھے. ہمارے 10 ربیع الاول کے پروگرام میں اصلاح معاشرہ پہ جو بیان ہوا ہے، یہ ہماری بدقسمتی کہ ہماری جو کام کی تقریریں ہیں ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے. اگر آپ کو وہ بیان میسر آ جائے نا تو میں کہتا ہوں، میں نے دوستوں سے کہا ہے کہ اصلاح معاشرہ پہ اتنا مؤثر خطاب میں نے زندگی میں نہیں سنا. یہ نوجوان 18 سال سے لے کے 25 سال تک کا اگر کوئی زندگی بدلنا چاہتا ہے تو وہ 10 ربیع الاول کا بیان سن لے، سنیں اندر سے. زندگی نہ بدلی تو مجھے چوک میں پکڑ لے. انہوں نے بتایا کہ نبی کریم نے تشریف لا کر زندگیاں کیسے بدلی. ہم توجہ نہیں دیتے. مجھے جو اشاریہ دیا گیا ہے، ہمارے اصلاح معاشرہ کی بڑی ضرورت ہے. لوگ آتے ہیں جی جسے تیاں دیتیاں ہوں اس گھر دا پانی نہیں پینا چاہیے. دیکھیے یہ جہالت ہے یا نہیں جی نہیں، جتھے تی دیتی ہوئی اس گھر دا پانی نہیں پینا چاہیے. تیرے نبی کریم علیہ السلام نے جب اپنی صاحبزادی سیدہ زہرا پاک کا نکاح کیا مولا علی پاک سے، تو حضور روزانہ ان کے گھر ملاقات کے لیے تشریف لے جاتے تھے. روزانہ بیٹی سے ملنے جا رہے ہیں میرے آقا. ایک دن میرے آقا نے فرمایا، بیٹی زہرا تمہارا گھر بہت دور ہے اور میں تمہیں دیکھے بغیر رہ بھی نہیں سکتا، میں روزانہ آتا ہوں تیری ملاقات کے لیے. تو زہرا علی سے کہنا، علی آئیں شام کو تو ان سے کہنا اپنا گھر میرے گھر کے قریب لے لیں، میرے گھر کے قریب لے لیں تاکہ میں آتا جاتا رہوں. اور یہ سفر کافی ہے، مجھے بہت یہاں آنا پڑتا ہے، گھر قریب لے لیں. رات کو جب حضرت مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی کل غالب حیدر کرار تشریف لائے تو زہرا پاک سلام اللہ علیہا کہتی ہیں حضرت علی پاک سے، ابا جان آج تشریف لائے تھے اور ایسے فرما گئے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات ہے جن پہ فخر کرتا ہے، فخر ناز کرتا ہے، فخر کرتا ہے. تاجدار فخر حضرت علی تھے. انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو مکان لینے کے لیے کچھ نہیں اور اتنے وسائل نہیں کہ میں مکان اور قریب لے سکوں. ہاں ایک بات ضرور ہے، اب ابا جان آئیں نا تو ان سے کہنا کہ آپ کے صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، ان کا گھر جو ہے حضور کے گھر کے ساتھ والا، یہ نبی پاک کا گھر مبارک، یہ حضرت زید بن حارثہ کا. تو اگر حضور زید بن حارثہ سے کہیں کہ یہ مکان میری بیٹی کو دے دو تو انہیں تو انکار نہیں کرنی، تو وہ مکان دے دیں گے تو ہم وہاں منتقل ہو جائیں گے. حضرت علی نے زہرا پاک سے کہا. صبح جب میرے آقا ملنے کے لیے آئے نا تو زہرا پاک نے وہی پیغام دیا کہ میرے شوہر نامدار حسنین کے ابا جان کہہ رہے تھے کہ زید بن حارثہ کا مکان حضور کے گھر کے ساتھ ہے. تو حضور نے تو بس کہنا ہی ہے نا، میرے کو بھی بندے کہی ہوتے ہیں تساں جی زبان ہی لانی ہے. میں کہا بھی میں ایڈا بے وقوف نہیں، بے ایک طریقہ ہوتا ہے نا گل کرن دا. اے جی تسی تہاڈی زبان ہلنی، مینوں 20,000 روپیہ لب جان. میں کہا میں لوگوں کو پیسے مانگتا پھرنا، میرے پاس بہت ایسے لوگ آتے ہیں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں. دیکھیے سرکار کی تعلیم کیا ہے. کہا کہ حضور اگر آپ فرما دیں تو مکان مل سکتا ہے. زہرا پاک نے ساری بات بعین ہی وہی سنا دی جو حضرت علی نے کہی تھی. میرے نبی پاک نے فرمایا بیٹی زہرا، میرے اس غلام نے دین کے لیے پہلے ہی اتنا مال خرچ کیا ہے اور اتنا مال اور اتنے مکان وقف کیے ہیں کہ اب مجھے کہتے ہوئے حیا آتا ہے. دیکھنا تعظیم رسول کیا ہے اور محبت صحابہ نو میں نہیں. قرآن میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا. دیکھیے ان کی سوچ حضور کے بارے میں. حضور فرمایا نہیں زہرا، زید بن حارثہ نے پہلے ہی بڑے مکان وقف کیے ہیں، اب میں نہیں کہتا، مجھے حیا آتا ہے. بات ختم ہو گئی، بات یہیں ختم ہو گئی. کسی طرح حضرت زید بن حارثہ کو پتہ لگ گیا. آپ کو پتہ چلا کہ گھر میں یہ بات ہوئی ہے تو حضور نے یہ فرمایا
کہ زید بن حارثہ نے پہلے ہی بڑا خرچ کر لیا ہے، ہن مینوں حیا ہوندا کہنے لگے۔ پتہ چلا نا تو حضرت علی سے ملے کہ اور پوچھتے ہیں کیا ایسے بات ہوئی ہے؟ فرمایا ہاں بات تو ہوئی ہے، پر حضور نے فرمایا میں نے کہنا نہیں۔ زید بن حارثہ اسی وقت مکان کی چابی لے کر سیدھے حضور کے پاس آ گئے۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا قیامت کے دن زہرا سلام اللہ علیہا جب جنت میں جا رہی ہوں گی، اعلان ہوگا اے حشر والو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، رسول اللہ کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار گزر رہی ہے، فاطمہ تو سیدۃ نساء الجنہ، حسنین کی اماں جان رسول اللہ کی بیٹی سیدہ زہرا۔ حضرت زید بن حارثہ چابیاں لے کر سرکار کے پاس آئے تو پوچھا حضور ایسے بات ہوئی ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار فرما لی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زید تو نے پہلے ہی بڑا خرچہ کیا ہے، پہلے ہی بہت ایثار کیا ہے، قربانی کی ہے، وقف کیے ہیں، اب مجھے حیا آتا ہے۔ تو وہ رو پڑے، کہا یا رسول اللہ یہ تو ایک مکان ہے، میری ساری کی ساری جائیداد آپ ہی مالک ہیں، آپ اشارہ تو کر کے دیکھیں۔ چابیاں سرکار کے قدموں پہ رکھ دی، حضور اس کے مالک آپ ہیں، یہ مکان میرا نہیں آپ کا ہے۔ وہ حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو وہ نذرانہ پیش کیا، اور اس طرح حضرت زہرا پاک اس گھر میں منتقل ہو گئی۔ اب گھر ساتھ ہے، گھر ساتھ ہے، تو دروازے سے نکل کر جانا کوئی مشکل نہ تھا، مگر بیٹیوں سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ آج ہم بیٹوں پہ تو توجہ دیتے ہیں، بیٹیوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں نہیں جی یہ پرایا مال ہے، اے پتر ساڑا مال ہے تے تیاں پرایا مال ہے۔ اور کس کی تعلیم پہ لگا ہے تو؟ رسول اللہ نے فرمایا جس کو اللہ ایک بیٹی دے، دو دے، تین دے، بیٹیاں دے، ان کی اچھی پرورش اور تربیت کرے، جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی۔ بیٹوں کے بارے میں کوئی حدیث نہیں، بیٹیوں کے بارے میں بیٹیوں کی اچھی تعلیم و تربیت، اور بالغ ہونے پر نیک رشتہ تلاش کر کے اس کا عقد کر دے۔ فرمایا اچھی پرورش، اچھی تعلیم، اچھی تربیت، نگہداشت اور نیک رشتہ ڈھونڈ کے شادی کر دے گا، ایک بیٹی ہو، دو ہو، تین ہو، جتنی ہو، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اب بیٹیوں سے کتنا پیار ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھر ساتھ والا منتقل ہو گئے تھے مولا علی اور زہرا پاک، حضور نے دیوار درمیان میں سے نکال کر کے وہاں حضور نے ایک دروازہ رکھوایا، دروازہ رکھوا کر حضور جب جی چاہتا دروازہ کھول کر بیٹی کی طرف تشریف لے جاتے، اور رسول اللہ جب سیدہ عالم تشریف لاتی میرے نبی کریم علیہ السلام ان کے استقبال میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ سیدۃ النساء، یہ صحابہ کا ایثار کہ اپنا جان اور مال کس طرح حضور پہ نثار و نشاور کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تعظیم رسول، ادب رسول، احترام رسول، محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، سینے میں رسول اللہ کی محبت، دل میں احترام اور آپ کی تعظیم، یہ اصل ایمان ہے، اصل ایمان ہے، ایمان کی ضمانت ہے۔ اللہ جل شانہ میلاد شریف کی یہ بہاریں ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر